بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أصحاب الجنة یقیناً جنتی لوگ اليوم آج کے روز فی شغل دل کے شوق کے اندر مگن ہوں گے، فاکہون لطف کی انتہا پر، ہم و ازواجہم وہ اور ان کی بیویاں، ان کی شریکۂ حیات، فی ظلال گھنے سایوں میں، علی الارائک تختوں کے اوپر، متکئون تکیہ کیے ہوئے ہوں گے، لہم فیہا فاکہۃ ان کے لیے ہوگا اس کے اندر ڈھیروں پھل، ڈھیروں میوے، وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ اور ان کے لیے ہے جو وہ مانگ لیں، سلام سلام گریٹنگ، سلامتی، قولاً کہنا، من رب الرحیم رب کی جانب سے جو مہربان ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ پچھلی آیت میں ایک بات ہوئی ہے اور وہ ہے لا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، آج تمہیں کچھ بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی چیز کا جو تمہارا، یعنی تمہارا عمل اب تمہارے بدلے میں ڈھلے گا۔ یہ ایک تصور کرنے کی بات ہے، یعنی عمل جو ہے انسان کا عمل، رویہ، سلوک، اس کا اعتقاد، اس کی زندگی کا رخ، اس کا کردار، اس کی سیرت، وہی اس جو ہے وہ آخرت کی زندگی کے ٹھاٹھ میں یا تو ڈھل گئی ہے یا پھر وہ آخرت کی زندگی کی پکڑ میں اور عذاب کے اندر ڈھل گئی ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ یہ جہان ایک شدید ناقص جہان ہے، یہاں آپ سونے چاندی کو تول لیتے ہیں، سچائی کو نہیں تول سکتے، یہاں آپ اچھائی کو نہیں تول سکتے، بھلائی کو نہیں تول سکتے، خدا کا خوف یہاں نہیں تولا جا سکتا۔ تو یہ پیتل، لوہا، تانبا، یہ چیزیں تلتی ہیں یہاں پہ، البتہ اعلیٰ باتیں، اعلیٰ چیزیں وہ یہاں تولنے میں نہیں آتی ہیں۔ وہ ایک کامل جہان ہے، وہاں سچائی ہی جو ہے وہ نعمتوں کے اندر ڈھل جائے گی، یعنی آپ کھائیں گے تو سچائی کے پھل کھائیں گے، وہاں آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کے پھل کھائیں، اللہ تعالیٰ کی یہ جو محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ جو خوف ہے، یہی مزوں کے اندر ڈھل گیا ہے، نعمتوں کے اندر، لطف کے اندر ڈھل گیا ہے۔ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ کامل جہان ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، آج ان کو آپ کہتے ہیں یہ ایبسٹریکٹ ہیں، اللہ کا خوف، محبت، سچائی، انسانوں کے ساتھ شفقت، انسانوں کے ساتھ بھلائی، یہ ساری ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں۔ اور کنکریٹ چیزیں کیا ہیں؟ وہی لوہا، پیتل، تانبا، سونا، چاندی، یہ کنکریٹ چیزیں ہیں۔ آخرت کی کنکریٹ چیزیں کیا ہیں؟ یہی جو آج جن کو آپ ایبسٹریکٹ چیزیں کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں تو اس وجہ سے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اللہ رب العزت نے جو ہمیں سلائیڈ دکھائی ہے وہ ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے عمل کے اندر حسن پیدا کیا تھا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھائی بھلائی کا بدلہ کیا بھلائی کے علاوہ ہو سکتا ہے؟ یعنی خدا ہو، اس کے لیے آپ بھلائی کریں تو وہ تمہیں بھلائی کے میووں میں نہ تول دے، بھلائی کے جو لطف ہوتے ہیں ان کے اندر وہ تمہیں خوش نہ کر دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود آپ پہ بعض اوقات آپ کیا چیز ہیں، ہم مطلب کیا انسان، آپ پر بھی گزرے ہوں گے کہ بعض بندے پہ آپ کو اتنا پیار آتا ہے، کوئی اس نے آپ کے ساتھ کوئی خوبی، بڑا ہی اس نے آپ کا جو ہے کوئی لحاظ کیا تھا، کوئی آپ کا خیال کیا تھا، آپ کی خاطر کچھ ایسا کیا، یعنی آپ کا جی چاہ رہا تھا آپ اس کو سونے میں تول دیں،
آپ کو کچھ کر دیں، بس کی بات ہے نا، کیا کر دیں بھائی اس کے لیے. تو جو خدا ہے اس کے کوئی شارٹ کمنگ تو ہے نہیں ہے، کوئی کمی تو ہے نہیں ہے. تو خدا کی دین، خدا کی عطا، یعنی بس خدا کو جان لیں، اس کے بعد پھر سب آسان ہے کہ وہ خدا، اس کی عطا پھر کیا ہو، اس کی پھر دین پھر کیا ہو. یہ ہے وہ چیز جس پہ اس کو جاننے والے مر جاتے ہیں، اپنی جان کو بھی ہتھیلی پہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ لے لے، یہ بھی لے لے مجھ سے، جان، مال، اولاد، وہ آسانیاں اور وہ جائیدادیں، سب کچھ، وطن، قومیں، وہ قبیلے جن پر دنیا مرتی ہے، یہ ان کو خدا پر قربان کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے اس کو. تو پھر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب وہ قدردان شاکرن علیمہ، وہ قدردان اب ان کو نوازے. تو وہ کہتا ہے کہ آج کے دن اب ان کی اس کی نوازش ہوئی ہے. ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل، یہاں پر جو خوبصورت لفظ بولا ہے وہ ہے شغل. اچھا، یہ اردو میں اب وہی مسئلہ آ گیا، میں نے کئی بار کہا کہ عربی کے جو لفظ اردو میں بھی مستعمل ہیں وہ پھر ذہنوں کے اندر اس کا وہی معنی جمع ہوا ہوتا ہے جو اردو میں مستعمل ہے. اردو میں تو شغل آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. اچھا، عربی میں اصل میں شغل کہتے ہیں اس چیز کو جو آپ کو باقی ہر چیز سے جو ہے دور کر دے، اتنا آپ اس میں محو ہو جائیں، اس کے اندر گم ہو جائیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک نماز کا کے لیے کوئی کپڑا تھا، وہ بڑا اس میں کڑھائی وڑھائی بڑی رنگینی زینت وغیرہ تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی یہ لے جاؤ، جس سے لیا تھا نا اس کو واپس کراؤ، کیونکہ کانا یشغلنی عن صلاتی، یہ میری نماز سے مجھے مشغول کرتا تھا. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن کو کسی اور طرف لے کر جانا. تو اہل جنت جو ہیں وہ اپنے دل کے جو شوق ہیں اس کے اندر ایسے گم ہوں گے کہ جیسے کہتے ہیں نا دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہیں، اپنے اس جہان میں لطف کے اندر ڈبکیاں لے رہے ہیں. شغلن فاکہون، اور فاکہ کہتے ہیں کہ وہ جو لطف کی انتہا پر چلے جاتے ہوں. اچھا، اب اس کی تفسیر میں شغل جس کے اندر وہ محو ہے، اس کا ترجمہ یہ بہت اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی شوق میں محو ہیں. اس کی تفسیر میں بہت سارے نے تو یہ کہا کہ افتضاد الابکار. اب اس کا ترجمہ جو ہے اردو آپ کو پتہ ہے لکھنؤ کی زبان ہے، اس کا دامن خاصا تنگ ہے، بہت جسے کہتے ہیں بولڈ ایکسپریشن سہتی نہیں ہے اردو. تو اس وجہ سے تھوڑا سا مشکل ہے. یعنی اگر آپ اردو کے لہجے میں کہیں تو آپ کہیں گے کہ سہاگ راتیں منا رہے ہوں گے. افتضاد الابکار، اپنی سہاگ راتیں منا رہے ہوں گے. رات تو خیر جنت میں ہے نہیں ہے، وہ رات تو ہم نے اس وجہ سے کہا ہے کہ ہمارے ہاں رات ہوتی ہے، ورنہ یہ ہے کہ وہ جو سہاگ رات کو جو ہو رہا ہوتا ہے اہل جنت اس کے اندر گم اور محو ہوں گے. اور اگر زیادہ واضح کرنا ہو، اب احادیث کے الفاظ یا تفاسیر کے الفاظ کو انشاءاللہ کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو کنوار پن کو زائل کرنا جو ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ اہل جنت محو ہوں گے. بہت سارے نے تو یہ کہا، تو اور بہت سارے نے کہا کہ وہاں پر طرب کی محفل لگی ہوگی. طرب آپ کو پتہ ہے، یہ اس کو اردو یہاں پہ آج کل جس کو موسیقی یا کچھ اور کو طرب کی محفل ہوگی، جس کے اندر وہ ایسے گم ہوں گے، محو ہوں گے کہ ان کو کچھ معلوم اندازہ بھی نہیں ہے کہ جہنمیوں کے ساتھ ادھر پتہ نہیں مختلف مخلوقات کے ساتھ کیا سے کیا ہو رہا ہے. اور کسی نے کہا کہ جس کا جو شوق ہوگا اس کو جو ہے وہ چیز مہیا ہو جائے گی. اچھا، پھر یہ ہے کہ ہم و ازواجہم. اچھا، جنت میں آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کر کے جنت میں بسایا، اس میں بھی جو پہلی چیز ہمیں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ آدم کو پیدا کیا. بھائی جنت جیسی خوبصورت جگہ بھی آدم کے لیے وہ کوئی مزیدار تب تک نہ تھی جب تک آدم کی جورو پیدا نہ کر دی گئی، آدم کی شریک حیات. یہ انسان ہے، بلکہ بعض نے تو کہا کہ انسان کو انسان کہا ہی کہ ہے کہ یہ انس چاہتا ہے.
تو سب سے بڑا جو انس ہوتا ہے وہ یہی اللہ تعالیٰ نے جو جوڑے پیدا کیے ہیں لتسکنوا الیہا. تو آپ کو پتہ ہے یہ آدمی جو ہے آدھی زندگی صرف کر دیتا ہے وہ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لانے کے لیے کہ شادی کر سکے, اپنا گھر بسا سکے. تو وہ کلائمیکس ہوتا ہے اس کا, آپ کو پتہ ہے اس کے بعد تو ڈاؤن فال ہی ہوتا ہے. تو یعنی کلائمیکس اس کا یہی ہوتا ہے کہ جب اس کی زندگی میں عورت آتی ہے, تو عورت کی زندگی میں جب مرد آتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ زندگی جتنی سی بھی کوئی اللہ نے رکھی ہوئی ہے اس کے اندر کاملیت کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. اچھا, تو ہمیں بتایا گیا کہ جنت جب بنی تھی تو اس وقت بھی یہی معاملہ تھا کہ آدم کو اس کی جورو فراہم کی گئی تھی, پھر جنت بڑی ہی لطیف ہو گئی تھی, بڑی ہی حسین ہو گئی تھی. اچھا, تو یہاں پر بھی جنت میں جو مزے ہیں اس میں اس کا ذکر کرنے کے شروع میں ہی کہا کہ ہم و ازواجہم, وہ اور ان کی بیویاں. اچھا, ایک تو یہ کہ فی ظلال, گھنے سایوں کے اندر. آپ کو تھوڑا سا یہ ویسے تو یہ ہے کہ انسان کا تخیل ہے ایک بہت مزے کی جگہ کے حوالے سے, لیکن یہ ہے کہ سر دس یعنی جسے کہتے ہیں انیشلی قرآن مجید کا مخاطب ایک عرب تھا. ایک عرب کے لیے سائے کا ایک معنی ہے, یعنی ایک راحت جو ہوتی ہے نا, ایک آسودگی. ویسے تو یہ ہے کہ آج کل مئی جون چل رہا ہے, سایہ جو ہے اور ٹھنڈک, اس کا معنی جو ہے وہ آپ کو بھی اندازہ ہو ہی جائے گا. ہمارا ملک بھی کوئی اتنا سرد تو نہیں ہے. تو فی ظلال, تو سایوں کے اندر, تو اس کے اندر نا ایک آسودگی اور ایک وہ جو ہوتا ہے کہ دل کی راحت, اس کا ایک معنی پایا جاتا ہے. اچھا, پھر علی الارائک, تختوں کے اوپر بہت اعلیٰ قیمتی مسحریاں اور بیٹھنے کی جگہیں وہاں پر جگہ جگہ لگی ہوئی ہیں. جہاں چاہو وہاں پر آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ جو ہیں وہ رنگ ڈلیاں منا رہے ہیں. متکئون, اتکا جو ہے نا, ایسے آپ نے تکیہ لگایا ہے, اس کے اندر تحیش اور ٹھاٹ اور جیسے جو ہوتا ہے نا بالکل فارغ البالی کا معنی ہے. اور یہ بہت اوقات آتا ہے جنت میں, تو وہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایسی فٹیگ ہوئی ہے کہ آپ سے سیدھا بیٹھا نہیں جا رہا ہے. متقین, اس کے اندر ایک فارغ البالی کا ایک معنی ہے. اور بلا شبہ آپ ذرا یہ دیکھیے کہ بڑے بڑے اچھے جو لوگ ہیں بہت ہی آسودہ دنیا کے اندر, ان کو 20,000 دھندے ہوتے ہیں. وہ بہت ہی ٹائم نکال کر کہیں 2 4 6 دن جو ہے کہیں منانے کے لیے, کہیں وہ ریزورٹس میں, کہیں وہ خوب حسین لمحات گزارنے کے لیے. ورنہ 20,000 باتیں وہ جس وقت وہ کر رہے ہوتے ہیں, 20,000 خیالات, وہ فلاں کام اس سے پیسے لینے تھے, وہ بدبخت اس نے یہ نہیں کیا, اس نے یہ نہیں کیا, اچھا ابھی میں جا کر دیکھتا ہوں. وہ جو فارغ البالی کا معنی دنیا میں آپ نہیں چکھ سکتے. یہ دنیا یہ ہے ہی آخرت کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. سٹریس نام کی, وہ ہمارا ایک سائیکیٹرسٹ دوست ہوتا تھا, وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑی آفت انسان کے لیے سٹریس ہے. کہتے سب سے بڑا عذاب سٹریس ہے, اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہے. اور انسان اگر تصور کر لے کہ کبھی اس کی سٹریس ساری کی ساری ختم ہو جائے تو پھر اس کی زندگی کیسی راحت بنتی ہے. تو یہ جو بیرون کی جو نعمتیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو اندرون کی نعمت ہے فارغ البالی, وہ بدرجہ اتم اس کو اللہ رب العزت نے عطا کر دی ہے. اچھا, لہم فیہا فاکہۃ, طرح طرح کے میوے اور ڈھیروں بے حد و حساب. آپ کو پتہ ہے یعنی جو بنیادی کھانا ہوتا ہے اس کے اوپر پھلوں کا اور میووں کا ذکر ہوتا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بنیادی آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ تو مہیا ہے ہی ہیں, اس سے اوپر زیادہ لطف اور مزے کے لیے آپ کو طرح طرح کے میوے فراہم کیے جا رہے ہیں. وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ, اور یہ تو ہے ہی ہے. پھر اس کے علاوہ جو ان کے ذہن کے اندر آئے, جو مانگ لیں سو حاضر ہے. یعنی یہ غیر معمولی بات ہے. انسان کو آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ کبھی وہ اس کے جی جو تصور کر لو, جو خیال کر لو, مانگ لو, پتہ نہیں کیا کچھ مانگے گا. مسئلہ کیا ہے, دینا میں نے دینا ہے, آپ نے دینا ہے, جو جس نے دینا ہے اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو یہ ایک خیالی چیز ہے. خیالی اس معنی میں کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ آئیڈیل, جو آپ کا تخیل جہاں پہنچ سکتا ہے
اس سے آگے کی چیز ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے یہ سراسر آسان ہے۔ اچھا، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر کلائمیکس ہے اس کا، سلام قولا من رب الرحیم۔ اچھا، اس کے حوالے سے تقریباً یہ جو بھی معصور تفاسیر ہیں وہ یہ حدیث لے کر آتے ہیں یہاں پر، بہت مزیدار حدیث ہے کہ بین اہل الجنت فی جنتہم، جس دوران اہل جنت اپنی جنت میں نعمتوں میں ہوں گے، یا فی نعیمہم، اذ سطع لہم نور، یکا یک ان کے لیے ایک نور جو ہے وہ بلند ہوگا، فرفعوا رؤوسہم، تو وہ سب جو ہے اتنا نور، سب نے سر اٹھایا اور اوپر دیکھنا شروع کیا، فَإِذَا رَبُّهُمْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا رب اوپر سے جھانک رہا ہے ان پر، وَقَالَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور وہ سب کو کہہ رہے سلام علیکم یا اہل جنت، سلام تم کو، رب العالمین اوپر سے تشریف لایا ہے اور تمام اہل جنت کو سلام فرما رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فلا يلتفتون الى شيء هم فيه ما داموا ينظرون الى ربهم، جتنی دیر وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، جو ان کے آس پاس نعمتیں ہیں سب ان کو بھول جائیں گی، یعنی نعمتیں بھی بھول جائیں گی۔ بھئی لطف کا خالق، لطف اگر کوئی چیز ہے تو وہ لطف کا بنانے والا ہے، تو اس کو دیکھنا پھر کیسا لطف ہوگا۔ حسن اگر کوئی چیز ہے یہ جس پر مرتے ہیں تو وہ حسن کا بنانے والا اور حسن کا خالق ہے، تو وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ تو وہ سب کچھ بھول کر تو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینظر الیہم وینظرون الیہ، بڑی دیر تک یوں ہوگا کہ یہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ ان کو دیکھ رہا ہوگا۔ یہ جنت کا کلائمیکس ہے، حتی یحتجب عنہم، یہاں تک کہ پھر اللہ رب العزت خود ہی ان سے حجاب فرما لے، وَيَتْرُكُ بَرَكَتَهُ، البتہ اپنی برکت جو ہے وہ ان کے لیے چھوڑ جائے گا، اور یہ معاملہ جو ہے وہ مسلسل چلے گا۔ اب اس کے اللہ رب العزت کا سلام کہنا اہل جنت کو، اس کے جواب میں ظاہر ہے جنتی وعلیکم السلام نہیں کہیں گے، اللہ رب العزت پر سلام نہیں بھیجا جاتا، ٹھیک ہے، تو سلامتی تو آپ کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہیں وہ کلمات جو آپ یہ کچھ دیر اللہ رب العزت کے روبرو جتنا بھی ہو سکتا ہے نماز پڑھنے کے بعد، وہ جو مسنون ہے نا کہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ ہے اہل جنت جو اللہ رب العزت کے سلام کے جواب میں اللہ تعالیٰ کو کہیں گے، اللہم انت السلام، اللہ تو خود سلامتی ہے، ومنک السلام، اور سب سلامتی تجھ سے ہے، تبارکتا، تو بہت ہی بزرگ اور بالا ہے، یا ذا الجلال والاکرام، اے جلال اور اکرام کے مالک۔ تو یہ ہے عمل کو سنوارنا، عمل کو تو یہ ہے وضو سے لے کر، سجدے سے لے کر، تسبیح سے لے کر، ایک ایک چیز کو بنا سنوار کر خدا کے لیے یہ تیار کر رہا ہے۔ آپ ذرا تصور کر لیں کتنے لوگ ہیں راتوں کو اٹھ کے ڈھونڈتے ہیں اس کو، پاتے ہیں، تو جب وہ ملے گا تو وہ پھر کیا لمحہ وہ موقع ہوگا اور لمحہ ہوگا۔ قولوا قولی ھذا واستغفر۔